رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات الى آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين ويا قائد الغر المحجلين واجب القدر حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک بہت ہی پیارا اور عظیم دین عطا فرمایا ہے۔ ایک ایسا دین ہماری نصیب میں آیا ہے کہ جو ہماری ظاہری اور ہماری باطنی، ہماری دنیاوی اور ہماری اخروی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا دین ہے۔ ایک ایسا دین ہے کہ جو ایک انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک اور پھر کل قیامت کے دن قبر سے اٹھنے اور جنت یا جہنم میں جانے تک ہر مقام پر تحفظ بھی عطا فرماتا ہے اور اپنا اپنا حق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ الہامی دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ادیان ہیں، کوئی بھی دین آج اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ حقوق کی بات ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات کی بات ہو، عقائد کی بات ہو، عبادات کی بات ہو، سیاسیات کی بات ہو، معاشیات کی ہو، معاشرت کی ہو، رسم و رواج اور سماج کی ہو، کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس لیے آج الحمدللہ ہم بطور مسلمان یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا دین پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ دنیا کے جتنے بھی ادیان اس وقت موجود ہیں، وہ زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں خاموش ہیں، کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے انسان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس شعبے میں اور اس مقام پہ انسان خود اپنے لیے قانون بنانے کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے جس کے اصول اور قواعد، جس کے قوانین جو آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے وسیلے سے، لیکن وہ ایسے عالمگیر قوانین ہیں،
ایسی عالمگیر شریعت اور احکامات ہیں کہ جن کو قیامت تک ہر زمانے میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، قیامت تک ہر زمانے میں ان کو ہر موڑ پہ اور ہر موقع پہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک ایسا قانون پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں بتا سکتا کہ اسلام کا کوئی ایسا قانون ہو جو ایسا قانون کہ جو اس زمانے کے لیے تو تھا لیکن آج کے لیے نہیں ہے۔ جو حرام اور حلال کے قوانین، جو جائز اور ناجائز کے قوانین، جو تحفظ اور حقوق کی بات 1400 سال پہلے اسلام نے کی تھی، وہی بات ہم آج کے انسان پہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اور اسی تسلسل کے ساتھ ہمارے بعد جتنے زمانے آئیں گے، وہ جتنی ترقی کر لیں، جتنی ٹیکنالوجی آگے چلے جائے، جتنا انسان بدل جائے، لیکن یاد رکھیے ہر زمانے میں ہر انسان کی ضرورت اسلام کے وہی قوانین پورے کریں گے جو آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں ہدایات اور تحفظ فراہم کیے ہیں۔ اسی ضمن میں یاد رکھیے معاملات کی اگر بات کی جائے تو جو معاملات انسان کرتا ہے اپنوں سے، پرایوں سے، دنیا میں نزدیک لوگوں سے، دور کے لوگوں سے، ان میں بھی اسلام نے ہمیں بڑے بہترین قواعد عطا فرمائے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ حدیث حضرت امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے نقل فرمائی ہے، جس کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک ایسی حدیث کہ جو ہمارے پورے اسلامی معاملات کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ انفرادی ہیں یا وہ اجتماعی معاملات ہیں، یاد رکھیے ان معاملات میں یہ ایک حدیث اگر ایک مسلمان اپنے پلے باندھ لے اور اس ایک حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ ساری زندگی اسلام کے قوانین پہ عمل کرنے والا پایا جائے گا، اور دنیا میں کہیں بھی نہ لوگوں کے سامنے اور نہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو رسوائی اٹھانی نہیں پڑے گی اگر اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، اے لوگوں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حرام اور حلال دونوں چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ جو چیزیں حلال ہیں ان کا بھی سب کو پتہ ہے، وہ بھی واضح کر دی گئی ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں حضور نے فرمایا ان کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اب ہماری شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، یہ اصول جس کسی کو یاد ہوگا تو وہ بہت سے سوالات سے بچ سکتا ہے جو اس کے ذہن میں بعض اوقات ایک انسان کے ذہن میں حرام حلال کے حوالے سے، جائز ناجائز کے حوالے سے کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام کو پڑھنے والا، شریعت کو سمجھنے والا اگر اس ایک قاعدے کو یاد کر لے گا تو کبھی بھی اس کے ذہن میں سوالات نہیں ابھریں گے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے حرام کو بیان کر دیا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں شریعت نے ہمیں گن گن کے وہ دکھا دی ہیں، چاہے ان کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، ان کے تعلق پہننے کے ساتھ ہے، ان کا تعلق تجارت اور لین دین کے ساتھ ہے۔ اسلام نے حرام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ جن جن رشتوں سے انسان جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے، وہ محرمات اسلام نے بیان کر دیے ہیں۔ عورتوں کا کن مردوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ بھی اسلام نے بیان کر دیے ہیں۔ تو ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ حرام چیزوں کو بیان کرتی ہے، کیونکہ حرام محدود چیزیں ہیں، گنی چنی چند چیزیں ہیں ہر شعبے میں۔ اور پھر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں تمہارے لیے حرام بیان کر دی گئی ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب چونکہ حلال وہ تو بے شمار ہیں، حلال چیزیں تو وہ لا يعد ولا يحصى ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، گننے کی انسان میں سکت نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر ان حلال کو بیان کیا جاتا تو انسان تکلیف میں پڑ جاتا، لیکن اسلام نے حرام کو بیان کر دیا۔
دنیا میں چند عورتیں ایسی ہیں، چند رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے واضح فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، بس اے لوگوں یہ چند عورتیں اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں گنوا دی ہیں، ان عورتوں کے علاوہ دنیا میں جتنے رشتہ دار تمہاری عورتیں ہیں اپنی پرائی، ان سب کے ساتھ تمہارا رشتہ اور نکاح ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک مزاج اسلام نے ہمیں دے دیا۔ کھانے پینے کے حوالے سے اسلام نے قرآن میں احادیث طیبہ میں ہمیں بیان کر دیا فلاں فلاں چیزیں کھانا حرام ہیں، پھر ان چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے کھانا پینا، ان کو استعمال کرنا، لینا بیچنا، کاروبار کرنا، ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ہے۔ تو حرام چیزوں کو شریعت میں بیان کیا جاتا ہے اور پھر آخر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ اس شعبے میں، اس لائن میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اس معنی میں کہ حرام کو بیان کر دیا گیا ہے اور جن چیزوں کا نام لے کے حرام نہیں کیا گیا وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو گویا کہ حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے بیان کر دی گئی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اب ان حرام اور حلال چیزوں کے درمیان بعض ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔ مشتبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے ان پہ حلت یا حرمت کا حکم لگانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ مشتبہات شریعت میں ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس میں بظاہر حلال کے دلائل بھی موجود ہیں اور ان میں حرام کے دلائل بھی موجود ہیں، وہ چیزیں مشتبہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان میں بعض چیزیں مشتبہ ہیں جن کی حرمت کو بھی واضح طور پہ بیان نہیں کیا گیا، تو جن کی حرمت کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا گیا اب ان میں حلال کے دلائل بھی ہیں، حلال چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کا مزاج بھی پایا جاتا ہے، اور حرام چیزوں کے دلائل کو دیکھا جائے تو وہ بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک عام انسان، بات ایک عام انسان کی ہو رہی ہے، ایک عام انسان یہاں پہ آ کے پھر رک جاتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے اب یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ان چیزوں کا کھانا پینا، پہننا، ان کا کاروبار کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، آیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو ان چیزوں کو مشتبہ کہا جاتا ہے۔ اب مشتبہ کی وضاحت کرنا، یاد رکھیے یہ مجتہدین اور فقہاء علماء کا کام ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے لیے ان مشتبہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں کہ بھئی جو چیز تمہارے لیے مشتبہ ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو کبھی یہ چیز تمہیں مشتبہ نظر نہ آتی۔ پھر وہ دیکھتے ہیں مجتہدین کا، ہمارے فقہاء کا پھر کام یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں پھر دونوں قسم کے دلائل کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس میں حلال کے دلائل بھی ہیں، حرام کے بھی ہیں، تو پھر وہ آخر میں آ کے حکم لگا دیتے ہیں کہ بظاہر ایک عام انسان کے لیے تو یہ چیز مشتبہ ہے لیکن حقیقت میں یہ جائز ہے، حقیقت میں یہ حلال ہے، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حقیقت میں یہ چیز حرام ہے۔ تو ایک عام انسان کے لیے پھر مشتبہ چیزوں میں پڑھنے سے بہتر اور فرض یہ ہے کہ وہ پھر علماء کے احکامات کے مطابق چلے کہ جن چیزوں میں اشتباہ ہے ان میں ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہاء، ہمارا اصحاب فتویٰ جو ہیں ان کا ان معاملات میں ان کی رائے کیا ہے، تو جو حکم پھر وہ لگا دیں پھر اسی کے مطابق ہر مسلمان پہ عمل کرنا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حرام اور حلال کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں۔ اب ایک عام انسان کو جب تک حکم کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس نے اصحاب فتویٰ سے رجوع نہیں کیا، خود اس کے پاس علم ہے نہیں کہ وہ کتابیں ٹھٹولے، مجتہدین کی آراء کو دیکھے، مجتہدین کی تحقیقات کو دیکھے اس معاملے میں، یا وہ ان پڑھ ہے یا اس کا مطالعہ نہیں ہے، وہ خود جانتا نہیں ہے یا جان نہیں سکتا، نہ علماء سے اصحاب فتویٰ سے رجوع کر سکتا ہے، تو جب تک اس کا یقین نہیں بنتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہے لا يعلمها كثير من الناس، یہ مشتبہ چیزیں وہ ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے،
کہ ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو حضور نے فرمایا اب ایک عام آدمی، میرا ایک عام امتی، اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا کے رکھے، ان مشتبہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے، جب تک کہ اس کو حرام اور حلال کا یقین نہیں ہو جاتا، اس وقت تک حضور نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا کے رکھے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ، جس نے ان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، حضور نے فرمایا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی آبرو اور عزت کو بھی بچا لیا۔ اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کو بھی اس نے بچا لیا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کے لیے مشتبہ چیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا مشتبہات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، جب تم بچو گے تو یقیناً تم پھر عارضے میں نہیں پڑو گے، تمہارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا اور تمہاری عزت اور آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اب حضور نے فرمایا جو شخص مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، وہ کہے گا یار ٹھیک ہے بس حلال کے دلائل بھی تو ہیں، جائز ہونے کی دلائل بھی تو ہیں، نہ وہ علماء سے رجوع کرتا ہے، نہ اصحاب فتویٰ سے رجوع کرتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ائمہ اور مجتہدین کی آراء کو جان سکے، تو پھر وہ شخص مشتبہات میں پڑ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، جو شبہات میں پڑ گیا، جو حرام اور حلال کو جانے بغیر مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، حضور نے فرمایا اس کی مثال کراعن، اس چرواہے کی طرح ہے، یرعا حول الحما، جو ایسی جگہ پہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے کہ جس کے آگے اس کے لیے چرانا یہ پابندی کا باعث ہے۔ کون سی پابندی؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا اپنے کھیت ہیں، اس کی کھیت کے اپنے حدود ہیں، بھئی یہاں تک اس کا کھیت ہے، اب اس سے آگے دوسرے شخص کا کھیت شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہے جس نے اس کو منع کر رکھا ہے کہ بھئی میرے کھیت میں تم نے کوئی تصرف نہیں کرنا، تمہارے جانور میرے کھیت میں نہیں آنے چاہیے، اس کا یہ شرعی اور قانونی حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے میرے کھیت سے تم نے کوئی پودا نہیں توڑنا، میرے کھیت سے تم نے جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کرنا۔ اب اگر حضور نے فرمایا یہ شخص جو اپنی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اس نے اپنے کھیتوں میں چھوڑ دی ہیں، اگر یہ اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور جہاں پہ حد ہے وہاں پہ یہ رکاوٹ نہیں بنائے گا، تو حضور نے فرمایا یوشکو ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ اس کی بھیڑ بکریاں اس کے مخالف یا دوسرے شخص کے کھیتوں میں چلی جائیں۔ اگر یہ اپنے بھیڑ بکریوں کو نہیں روکے گا تو یہ پھر اس مخالفت میں پڑ جائے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اب یہ کیوں پڑا؟ اس کی دشمنی بن جائے گی، اگلے کا حق کھانے والا بن جائے گا۔ کیوں؟ اگلے نے اس کو سمجھایا تھا کہ بھائی یہ تمہاری جو ہے وہ بالکل باؤنڈری ہے، اس سے اس طرف تم نے نہیں آنا۔ اس نے اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کی تو حضور نے فرمایا اس کی بھیڑ بکریاں دوسری طرف چلی گئیں، اب ان کو تو پتہ ہے نہیں، تو یہ اب حرام میں واقعہ ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اگر سزا کا کوئی قانون ہے تو اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں اس نے خیال نہیں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جو شخص اسلام میں، دین میں مشتبہات سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا اس کی مثال اسی طرح ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا الا، اے لوگو سن لو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی اپنی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ہر بادشاہ نے اپنے لیے کوئی نو گو ایریا بنائے ہوتے ہیں۔ ہر حکومت میں ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب تک اس کو پرمیشن نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی، نو گو ایریا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو چیزیں ہیں، اگر ایک انسان، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر بادشاہ نے ایسی کچھ حدود قائم کیے ہوتے ہیں۔ اب سب بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے، اللہ نے بھی اسی لیے حدود قائم کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ حدود قائم کرتے ہیں کہ بھئی یہاں تک ہر انسان آ سکتا ہے، لیکن میری رعایا میں سے بھی جس شخص کو اجازت نہیں ہے وہ اس طرف نہیں آ سکتا جب تک اس کو اجازت نہیں ملتی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الا، خبردار سن لو، وہ ذات جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، اس رب العالمین کی بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جن کو اس نے زمین میں منع کر دیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا فی ارضہ محارمہ، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے حرام کردہ چیزوں سے منع کر دیا کہ بھئی تم
جن چیزوں میں تم پڑے رہو تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن جہاں پہ آ کر جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حرام میں واقع نہیں ہونا، اگر حرام میں واقع ہو گئے تو پھر یاد رکھنا تمہیں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ناجائز چیزوں میں اگر تم واقع ہو گئے تو تمہیں پھر دنیا اور آخرت میں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ شروع میں نے بتایا، حدیث میں آیا کہ بینہما مشتبہات، حرام اور حلال۔ حلال میں ہر انسان اپنا جو ہے وہ جاری سفر رکھ سکتا ہے، لیکن جہاں پہ آ کے حرام آ جاتا ہے وہاں پہ اس نے آ کے رک جانا ہے۔ حرام کو تو پتہ ہے یہ چیز آگے پھر حرام ہے، میں نے اس حرام میں واقع نہیں ہونا۔ اب حضور نے فرمایا ان دونوں کے درمیان جو مشتبہات ہیں، جو مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ حرام میں کبھی بھی واقع نہیں ہوگا، لیکن جو مشتبہات سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ کہے گا نہیں اس میں تو حلال کے دلائل بھی ہیں، جائز کے دلائل بھی ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ وہ حلال میں پڑھتے پڑھتے حرام کی طرف پلٹ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ حرام میں مبتلا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا ان مشتبہات سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے، اگر بچ گئے تو تمہارا دین بھی محفوظ ہے، تمہاری آبرو بھی محفوظ ہے، اور اگر مشتبہات سے نہ بچے تو نہ تمہارا دین محفوظ ہوگا اور نہ تمہاری آبرو اور عزت محفوظ ہوگی۔ آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم مشتبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حرام اور حلال کے درمیان تمیز ختم ہو جائے گی، حرام کو لوگ حلال سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا بھائی اس چیز میں نہ پڑو، یہ مشتبہات ہیں، لوگ جان بوجھ کر ان مشتبہات میں پڑیں گے اور پھر ایک دن حرام میں واقع ہو جائیں گے۔ آج کتنی ہی ایسے ہمارے دنیا میں سودی لین دین ہے، سود تو یقیناً حرام ہے، جو سود جو لوگ کھاتے ہیں اس کا لین دین، سود دینے والا، سود لینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سودی لین دین تو حرام ہے۔ آج ہمیں اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں کلمہ گو ایسے بھی بہت سارے ملتے ہیں جو سود کو حلال کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، جو سود کو حلال کرنے کے لیے قسم قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں، جن کو سود جو ہے وہ حرام لگتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو حرام نہیں ہے۔ وہی باتیں کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت کے لوگ باتیں کرتے تھے، آج بھی لوگ سود کو۔ اور پھر اس سے بڑی خطرناک بات یہ کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ایک عام انسان نہیں جان سکتا کہ بھئی اب یہ لین دین سودی ہے یا غیر سودی ہے۔ بعض اوقات دونوں قسم کے دلائل ہمیں نظر آتے ہیں، ایک طرف سے دیکھا جائے تو ہمیں وہ چیز جائز نظر آتی ہے، دوسری طرف سے دیکھا جائے تو وہ چیز حرام نظر آتی ہے۔ تو پھر ہر انسان آج کے زمانے میں مفتی بنا پھرتا ہے، ہر انسان کہتا ہے نہیں یار میں نے تو اسٹڈی کی ہوئی ہے، میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو سرچ کیا ہے، نہیں یہ چیز حلال ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک شخص مفتی نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص عالم نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں پتہ نہ ہو تو پتہ ہونے والے لوگوں سے پوچھ لو، جو اصحاب علم ہیں، جو اصحاب فتویٰ ہیں، جن کی حلت اور حرمت بیان کر دینا ہمارے لیے شریعت کا دار و مدار ہے، ان سے اپنے آپ کو پھر آگاہ کرتے رہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھتے رہا کرو، پوچھ پوچھ کے زندگی گزارو۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں جن میں ہم حرام اور حلال کو مکس کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر حرام میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یاد رکھیے جتنے آن لائن کاروبار ہیں، آن لائن نام پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے اکثر اگر میں یہ کہوں تو یہ بجا ہوگا، اگر میں یہ کہوں تو یہ بجا ہوگا کہ 99% لین دین جو آج آن لائن ہو رہی ہے یہ بالکل حرام ہے، یا اس میں سود کا عنصر ہے یا اس میں جوئے کا عنصر ہے، یا وہ جوا ہے یا سود ہے۔ آج کل خصوصاً ہمارے نوجوان زیادہ تر جو کہ سہولت پسند ہیں، آرام پسند ہے، جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جو محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ایک چیز خود جا کے مارکیٹ سے خرید کے پھر بیچ نہیں سکتے، ان کے لیے آن لائن بڑا آسان ہے، آن لائن چیز خریدی آگے بیچ دی۔ اب ان میں سے چند صورتیں تو جائز ہیں، لیکن اکثر جو آج کل ایک فاریکس ٹریڈنگ کے نام سے ایک پوری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی چل رہا ہے، فاریکس ٹریڈنگ کے نام سے کہ بھئی ایک چیز ہے اس کی ایک خاص مقدار، تھوڑی سی مقدار وہ کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اس پہ پیسے لڑائے جا رہے ہیں۔
$10 کی چیز ہے، وہ $10 کی ایک شخص بیچتا ہے، وہ بیٹھا ہوا خود مثال کے طور پر امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ $10 کی ایک چیز بیچتا ہے، پاکستان میں ایک شخص ہے وہ $11 کی خریدتا ہے، پھر دوسرا شخص ہے وہ اس سے $15 کی خریدتا ہے، وہ دوسرا شخص اس سے 20 کی خریدتا ہے، پھر یہ $10 والی چیز چلتے چلتے $500 تک پہنچ جاتی ہے۔ چیز وہی $10 والی ہے، لیکن اس پہ ہزاروں لوگوں نے اپنی اپنی جو فگر لڑا دیے ہیں، ہر کسی نے اپنا فگر پھینک دیا ہے۔ آخر میں جو شخص جاتا ہے یا اس کو مکمل فائدہ ہوتا ہے یا وہ مکمل نقصان میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت $1-2 $3 $4 روزانہ کے نوجوان ہمارے گھر بیٹھے کما لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے شاید جائز پیسہ وصول کر لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم حلال کاروبار گھر میں بیٹھے بڑے آرام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ چیز بالکل حرام ہے۔ چاہے وہ بعض ساتھی کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم اسپاٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسی وقت موقع پہ خریدتے بیچتے ہیں۔ جب ایک چیز فزیکلی، ایک چیز جب خارج میں موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں، جب مالک نہیں ہے تو کیسے آپ آگے اس کو بیچ رہے ہیں؟ جو $10 والی چیز آپ نے 20 میں خریدی ہے، جو کہ امریکہ میں یا آپ یوں سمجھتے کراچی میں ہمارے پورٹ پہ کسی کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ تو آپ کی ملکیت میں آئی نہیں ہے، وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، نہ آپ نے دیکھی ہے، نہ آپ کو پتہ ہے۔ بعض اوقات فزیکلی خارج میں ایک چیز موجود ہی نہیں ہوتی، صرف ہوائی معاملات ہوتے ہیں۔ جس طرح کرپٹو کرنسی ہے ہماری، کرپٹو کرنسی کے نام پہ جو اس وقت پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں، فگرز کھیلتے ہیں، اور پھر آخر میں تھوڑا بہت $2 2 3 4 5 6 10 20 کما لیے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم گھر میں بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ وہ مشتبہات ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے، ہمارے نبی نے مشتبہات قرار دیا کہ یہ مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب جتنے یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس وقت فارکس ٹریڈنگ کے نام پہ، اب جتنے وہ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھے وہ آپ کو ایسی باتیں کریں گے، ایسے دلائل دیں گے کہ ایک عام آدمی جلدی ان کے پیچھے چل پڑے، ہاں یار بالکل یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک عام انسان کو قائل کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے دلائل ہیں، بعض اوقات ان کے پاس بڑے بڑے مفتیوں کے فتوے بھی ہوں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے، دیکھیں میرے پاس بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے، لیکن وہ فتویٰ بھی جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا۔ آج کل جھوٹ بنانا، جھوٹ پرنٹ کرنا، فتویٰ جو ہے اس کی نقل لے کے اس میں اپنے آپ سے آگے پیچھے کر دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ پھر اتنا ایک انسان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ سچ کو جا کے تلاش کرے کہ یار سچ میں ایسی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ بطور مثال آپ کو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، وگرنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمارے دین نے مشتبہ قرار دیا ہے، ان سے بچنا ہی حضور نے فرمایا ہمارے دین اور ہماری آبرو اور عزت کے لیے وہ کافی ہے کہ ہم ان سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔